ویلکم ایٹ جاگو دنیا. جی غامدی صاحب, جو بیمار ہوں یا روزہ نہ رکھ سکتے ہوں مسلسل رمضان میں, تو ان کے لیے کیا بیماری کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ وقتی بیماری ہے, رمضان ختم ہو جائے گا تو بیماری بھی توقع ہے کہ ختم ہو جائے گی, اس طرح کی صورت میں تو پھر بعد میں روزے ہی رکھنے ہوں. ٹھیک ہے. لیکن بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ختم ہونے کا امکان نہیں ہوتا, یا آدمی اتنا بوڑھا ہو چکتا ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ روزے رکھ سکے, تو اس صورت میں پھر اس کو فدیہ دے دینا چاہیے, جو ایک مسکین کا کھانا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک غریب آدمی, ایک مسکین آدمی ایک دن میں جو کھانا کھاتا ہے وہ آپ دے دیں, اور وہ ظاہر آپ اپنے کھانے کے لحاظ سے ادائیگی کریں گے. اور ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی کال بھی لیتے ہیں, پھر اگلے سوال پہ بھی آتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. کون؟ میرا نام ڈاکٹر بشیر صدیقی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. کراچی سے. میں غامدی صاحب کے حضور سلام آداب پیش کرتا ہوں, قبول فرمائیں. غامدی صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ مولانا روم کی ایک ربائی ہے, باز آ ہر آن کے ہستی بازا گر کافر و گبرو بت پرستی بازا این درگاہ مادرگاہ نومیدی نیست سو بار گر تو توبہ شکستی بازا. کچھ میں نے ممکن ہے صحیح نہ پڑھا ہو, تو ترجمہ اس کا تو سمجھ گئے ہیں کہ اگر تو بار بار توبہ کر چکا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر تیری توبہ ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ کر لے, دوبارہ توبہ کر لے, دوبارہ توبہ کر لے. اس کا کیا ہے, عموماً ہم نے بچپن سے علماء کرام سے سنا ہے کہ پختہ طریقے سے ایک ہی دفعہ توبہ کرو, روز کا تماشا بنا کے نہ کھڑے ہو جاؤ کہ توبہ کر لو تو اللہ کی راہ پہ لگ جاؤ. اگر اس ربائی کے حوالے سے, اور ایک چھوٹی سی جز یہ ہے کہ مجھے یہ فرما دیں کہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں, میرا بہترین کا طریقہ کیا ہے کہ میں ان کی روح کی احسان ثواب کے لیے, ان کی خدمت کے لیے, ان کی روح کو راضی رکھنے کے لیے کچھ کرتا رہوں. بہت بہت شکریہ. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ربائی اس طرح ہے کہ درگہ ما درگہ نومیدی نیست باز آ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. یعنی میری یہ بارگاہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے, میری یہ بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے, مایوسی اختیار نہ کرو. اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے تو پھر بھی میرا دروازہ کھلا ہے, تم واپس آ سکتے ہو. تو یہ ہے مولانا روم کی اس ربائی کا صحیح مفہوم. جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اصل میں بالکل الگ الگ موضوعات سے متعلق ہے. ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کیا نصیحت کرنی ہے. یہی نصیحت مجھے کرنی چاہیے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میں ایک بار توبہ کروں اور کبھی اس کو نہ توڑوں. میری کوشش تو یہی ہونی چاہیے ایک انسان کی حیثیت سے, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں فوراً رجوع کروں. اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس بات کا عہد کر لیا کہ میں آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا. میں نے اپنے ایمان کو زندہ کیا, اس کی تجدید کی, میں نے اپنی اصلاح کا فیصلہ کر لیا. یہ توبہ ہے. تو توبہ کی یہ حقیقت مجھے تو بتائی جائے گی, لیکن اب خدا کے حوالے سے دیکھیے. یعنی ایک بندہ ہے, اس نے ایک مرتبہ توبہ کی, غلطی پھر ہو گئی, پھر توبہ کی, پھر غلطی ہو گئی, پھر توبہ کی, پھر غلطی ہو گئی. تو خدا کیا کہتا ہے کہ مایوس ہو گئے ہو تم, اب تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں. نہیں, خدا وہی بات کہتا ہے جس کو اس شعر میں بیان کیا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جب تک میں نے تمہیں زندگی بخشی ہے اس وقت تک میری رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. یعنی کسی انسان کا سرکشی اختیار کر لینا کہ کیا فرق پڑتا ہے, ہم گناہ کریں گے اور کل توبہ کر لیں گے, تو یہ تو بڑا جرم ہے. لیکن یہ کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ان کے لیے اللہ کا پیغام کیا ہے؟ یہ کہ مایوس ہو جاؤ, میرا دروازہ بند ہو گیا ہے, نہیں, اس کا پیغام بھی ہے کہ میرا دروازہ کھلا ہے. اور اسی چیز کو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے ادا کر دیا ہے کہ باز آ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ. اگر 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ بیٹھتے ہو تب بھی تم لوٹ سکتے ہو, میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور ہمارا سیگمنٹ کلوز ہوا, اور آپ کے ایس ایم ایسز بھی رہ گئے, کچھ اور سوال تھے رمضان کے حوالے سے وہ بھی رہ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو کوشش کریں گے یہ سوال پوچھیں, اور بھی سوال ہوں گے اس دن کے ٹاپک کے بارے میں جو میں اناؤنس کر لوں گی. آپ کو ہفتے میں بھی غامدی صاحب سے ڈیسائیڈ نہیں کیا وہ ٹاپک کیا ہوگا, آپ اپنے سجیشن ضرور بھیجیے گا. آپ کا اگر کوئی پیغام دے سکے نوجوانوں کو رمضان کے حوالے سے تو وہ کیا ہو؟ خود رمضان ہی کا پیغام یہ ہر شخص تک پہنچانا چاہیے کہ اپنے اندر ضبط نفس پیدا کرو. جوانی بے لگام ہوتی ہے, اور اقبال نے کہا نا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, خدا کرے رہے کرے جوانی تری رہے بے داغ. اس کی دعا کرنی چاہیے. اور ناظرین, امید ہے آپ نے کچھ سیکھا, میں نے بہت سیکھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو پھر ملیں گے غامدی صاحب سے. تب تک اپنا خیال رکھیے, ہم سب کو اپنے دعاؤں میں شامل کیجیے, میں بھی آپ کو دعاؤں میں شامل کروں گی.